وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ 126 آیات سورہ نساء کی ہو گئی ہیں، تو ابھی ان 4 آیتوں کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے متعلق، عورتوں کے حقوق کے متعلق۔ قُلِ اللہ، قُلِ اللہ، قل آپ کہہ دیں، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے متعلق، اور وما یتلا علیکم، اور جو تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، فی الکتابی، کتاب میں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ یتیم عورتیں کہ لا تؤتونہن، کہ تم ان کو نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، وترغبون، اور تم شوق رکھتے ہو، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، والمستضعفین، اور اسی طرح والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کمزور بچوں کے بارے میں، وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رہو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے حق میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بِهِ عَلِيمًا، اس کو جاننے والا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، خافت، خوف رکھے، من بالها، اپنے خاون سے، نشوزاً، بد دماغی کا، او اعراضاً، یا اعراض کرنے کا، تو فلا جناح علیہما، تو پس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلحا، یہ کہ وہ صلح کرے، بینہما، آپس میں، صلحاً، صلح کرنا، اور والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، اور وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور حاضر کیا گیا نفسوں، جانوں کو، الشُّحَّ، بخل پر، حاضر کیا گیا جانوں کو بخل پر، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرہ، خبردار۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکو گے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص کرو، فلا تمیلوا، پس تم نہ جھکو، کل المیل، پوری طرح جھکنا، فتذروہا، کہ تم چھوڑ دو، ہاں اس عورت کو، کالمعلقہ، جیسے لٹکی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کے ساتھ رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان۔ اور وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، یغنِ اللہ، تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، وسعت سے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی جدا ہو جائیں، تو یغنِ اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اس کے وسعت کے مطابق۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، واسعاً، وسعت رکھنے والا، حکیماً، حکمت والا۔ یہ ان 4 آیتوں کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے، اب اس کی مختصر سی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں، حقوق العباد کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں اسلام نے جو حقوق انسانیت کے بیان کیے ہیں، اسلام نے جو حقوق
انسانیت کے بیان کیے ہیں وہ بالکل عدل و انصاف کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے جو لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہ بالکل عدل و انصاف کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی دنیا کی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو اسلام کے قانون کے مطابق ہو۔ کوئی شخص دنیا کا ایسا قانون نہیں لا سکتا کہ وہ اسلام کے برابر ہو۔ تو اسلام کے قوانین کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کے قوانین کچھ ہی ملکوں میں اور کچھ نافذ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اسلام کے قوانین جو ہے وہ نافذ ہو جائیں، اسلام کے قوانین اگر نافذ ہو جائے تو پوری دنیا یہ امن کا گہوارہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پوری دنیا انسانی حقوق کی رٹ لگاتی ہے نا، انسانی حقوق انسانی حقوق انسانی حقوق، یہ تمام تر یہ اپنے مفادات کے لیے لگاتی ہے۔ دنیا جو یہ رٹ لگاتی ہے نا، بار بار کہتی ہے کہ انسانی حقوق کا لحاظ کیا جائے، تو وہ کس کے لیے؟ اپنے مفادات تک یہ آواز لگاتی ہے۔ جب ان دنیا کے اپنے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گونگے ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ان کے اپنے مفادات پورے ہو جاتے ہیں پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ دنیا گونگی ہو جاتی ہے۔ امریکہ کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو وہ پورا طوفان کھڑا کر دیتا ہے کہ انسانی حقوق انسانی حقوق، لیکن اگر اس کو یہ نظر نہیں آتا کشمیر میں جو مسلمان، فلسطین میں جو وہ مار رہا ہے، اور جو افغانستان میں جتنا اس نے قتل عام کیا ہے، اور برما میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے، تو وہاں پر اس کو کوئی انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے۔ اور دنیا جتنی بھی ہے کسی کو بھی، نہ برطانیہ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت انسانی حقوق، نہ اور کسی جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انسانی حقوق انسانی حقوق، لیکن اپنا کوئی ان کافروں کا مر جائے تو پھر یہ آوازیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے مفادات کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اس وقت یہ NGOs والے اور یہ بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی انسانی حقوق ہیں، انسانوں کو تحفظ دو، ان کو حقوق دو، لیکن ان کو یہ اندھے ہوئے ہوتے ہیں جب مسلمان ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو جاتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ جتنی بھی رٹ لگاتے ہیں یہ دنیا انسانی حقوق، یہ صرف اپنے مفادات کی حد تک ہے۔ جب ان کا اپنا مفاد پورا ہو جائے بس پھر کوئی انسانی حقوق نہیں۔ لیکن اسلام جو ہے، اسلام نے جو حقوق دیے اگر انسانوں کو، اگر وہ نافذ ہو جائے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ ہے۔ اسی لیے تو آج سمجھ نہیں آ رہی کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہے، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یتیموں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اپنوں کے پرائے کے کیا حقوق ہیں، دنیا نہیں سمجھ آ رہی ان کو۔ لیکن یہ سارے آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ 5ویں 6ٹھی صدی میں ہدایہ کی کتاب، فقہ کی کتاب، اس میں سارا کچھ موجود ہے، تمام تر قوانین، اگر وہ سب کچھ لکھا ہے۔ آج اگر یہ لوگ کریں گے کو قانون بنائیں گے تو یہ عیاش پرست لوگ اپنے کارخانے بچانے کے لیے، اپنی عیاشیاں بچانے کے لیے ان کو اپنے پاس رکھیں گے، اور اس کے بعد ان سب کو مد نظر رکھ کر قانون بنائیں گے۔ لیکن اسلام نے جو قانون بنائے ہیں وہ سب کو دیکھ کر، اس نے یہ نہیں دیکھا اب اسلام تو اللہ کا قانون ہے نا، لیکن یہ جو بنائیں گے اپنے کارخانوں کو بچانے کے لیے، اور ہیروئن اور یہ جو ہے ان چیزوں کو بچانے کے لیے، شرابوں کو بچانے کے لیے، اور ان تمام تر چیزوں کو اپنی عیاشیوں کو رکھ کر پھر قانون بنائیں گے، تاکہ اس قانون کی وجہ سے ہماری عیاشیوں پر زد نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے جو قانون بیان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے وہ زبردست ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے متعلق آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دو، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، میں تو اللہ کا مبلغ ہوں، میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، تم عورتوں کے حقوق کے متعلق مجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہو، تو میں تو اللہ کے حکم کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیں، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے متعلق، اور وما یتلا، اور جو تلاوت
کی جاتی ہیں علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں یتیم عورتوں کے اللاتی وہ عورتیں کہ لا تؤتونہن کہ تم ان کو نہیں دیتے ما کتب لہن جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے جو ان کے حقوق ہے وہ تم نہیں دیتے اور وترغبون اور تم شوق رکھتے ہو ان تنکحوہن یہ کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ چاچا فوت ہو جاتا یا تایا فوت ہو جاتا اس کی بیٹی رہ جاتی تو جو ان کا سرپرست ہوتا تو وہ کیا کرتا وہ اس کے ساتھ اگر وہ خوبصورت ہوتی تو اس کے ساتھ کیا کرتا شادی کر لیتا کیونکہ سرپرست سب سے پہلے باپ بنتا ہے ٹھیک ہے باپ نہ ہو پھر دادا بنتا ہے دادا نہ ہو پھر چاچا بنتا ہے چاچا تایا نہ ہو تو پھر چچا کے بیٹے بنتے ہیں ٹھیک ہے ماں کے جو رشتہ دار ہیں وہ بہت دور کے آتے ہیں یہ جو چچا کے بیٹے یہ عصبات کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا تھا اگر چچا کی یہ باپ بھی اس کا نہ ہو دادا بھی نہ ہو اور چچا فوت ہو جائے اور اس کی بیٹی رہ جاتی تو وہ اگر خوبصورت ہوتی تو یہ لوگ جو ہے یہ جو تھا جو ان کا سرپرست بنتا تھا چچا کا بیٹا تو وہ اس سے کیا کر دیتا تھا شادی کر لیتا تھا اور اس کا جو حق مار بنتا تھا وہ دیتا نہیں تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے کون پوچھنے والا ہے مجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا تو اس کا جو حق مار بنتا تھا وہ نہیں دیتا تھا اور اگر اسی طرح چچا یا تایا کی بیٹی رہ جاتی اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو پھر یہ کیا کرتے یہ لوگ اس طرح کرتے کہ پھر اس کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے اور اپنے پاس رکھتے خود بھی نکاح نہ کرتے مطلب ایسی چچا کی بیٹی یا تایا کی بیٹی جو خوبصورت نہ ہو لیکن جائیداد اس کے پاس ہو زمینیں ہو مالدار ہو تو پھر یہ لوگ کیا کرتے خود بھی نکاح نہیں کرتے اور اگلے سے اس کا نکاح بھی نہیں کرواتے اور یہ سمجھتے کہ اور وہ یہ سب ذہن میں رکھتے کہ جب یہ مر جائے گی بوڑھی ادھر گھر میں بوڑھی ہو کر مر جائے گی تو یہ ساری جائیداد ہمارے لیے رہ جائے گی ہم مزے کریں گے ہم سے کون پوچھنے والا ہے تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یتیم ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ تم اس کو نہیں دے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں دے جو ان کے لیے فرض کیا گیا جو ان کے لیے لکھا گیا جو ان کے حقوق ہیں اور تم شوق رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا کروں نکاح کریں فرمایا والمستضعفین من الولدان اور اسی طرح اللہ حکم دیتا ہے کمزور بچوں کے متعلق ٹھیک ہے یتیم بچے ہیں ٹھیک ہے وہ چاچا کے ہیں تایا کے ہیں خالہ کے ہیں پھوپھی کے ہیں تو جس طرح اپنی بچوں کی تم تربیت کرتے ہو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو اس کی اچھی نگرانی کرتے ہو اسی طرح یتیم بچے رہ گئے ہیں چچا کے تایا کے خالہ کے پھوپھی کے تو ان کی بھی اسی طرح نگرانی کرو اور اس کی بھی اسی طرح تربیت کرو یہ نہ ہو کہ اپنے بچے تو مزے کر رہے ہوں اور وہ جو یتیم ہیں وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوں تو فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ کمزور بچوں کے متعلق وَأَن تَقُومُوا یہ کہ تم قائم رہو لِلْيَتَامَى یتیموں کے حق میں بالقسط انصاف کے ساتھ قائم رہو ان کے ساتھ اسی طرح جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو جس طرح ان کی نگرانی اور تربیت کرتے ہو اسی طرح یتیموں کے بارے میں اللہ تمہیں یہ فتویٰ دے رہا ہے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا اور جو کچھ تم کرو گے من خیر بھلائی کوئی بھی فَإِنَّ اللَّهَ کان بہ علیما اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے جاننے والا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اور اگر کوئی عورت خافت خوف رکھے من بالها اپنے خاون سے نشوزاً بد دماغی کا او اعراضاً یا اعراض کرنے کا تو فلا جناح علیہا اگر کوئی عورت اللہ فرما رہے ہیں ایسی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ خامن میرا بد دماغ سا ہے میری غلطی نہیں ہوتی ہے اور یہ مجھے مارتا رہتا ہے میری غلطی نہیں ہوتی ہے اور یہ کیا ہے یہ مجھے مارتا رہتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے ایک تو ہے کہ عورت کی غلطی ہو ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے عورت کی غلطی ہو خاوند اسے تھوڑا سا مار پیٹ لے تو وہ الگ بات ہے لیکن عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی غلطی نہیں مانتی ہے یہ عورتوں کے اندر خوب یہ ہے بات کہ وہ اپنی غلطی نہ بتاتی ہیں نہ مانتی ہے بھائی یہ کہتی ہے مجھے مارا مجھے خاوند نے کیا کیا ہے مارا ہے جب جاتی ہے نا پھر کیا کہتی ہے اپنے والدین کے گھر کہتی ہے مجھے خاوند نے مارا یہ نہیں بتاتی مجھے کیوں مارا اور کس وجہ سے مارا یہ نہیں بتاتی وہ کہتی بس مجھے خاوند نے کیا کی ہے مجھے مارا ہے اور تو نہ وہ غلطی بتاتی ہے اور نہ وہ غلطی تسلیم کرتی ہے اور حکماء فرماتے ہیں کہ عورت میں مرد کے بنسبت زیادہ ضد پایا جاتا ہے جب وہ کسی بات پر
اڑ جاتی ہے نا تو پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتی. یہ حکماء فرماتے ہیں. تو عورت کہے کہ میں اس اپنے بات سے نہیں ہٹوں گی تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت خوف رکھے من بالہا اپنے شوہر سے، نشوزن بد دماغی کا کہ وہ ویسے ہی مجھے مارتا رہتا ہے، او اعراضن یا اعراض کرنے کا، تو فلا جناح علیہما پس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلحا یہ کہ وہ صلح کرے، بینہما آپس میں، صلحن صلح کرنا. ٹھیک ہے. اور والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر عورت کو چاہیے کہ اپنے حقوق معاف کر دیں، ایسے صلح کر دیں. ٹھیک ہے. کچھ وہ حقوق معاف کر لے، کچھ صلح کر لو آپس میں. کچھ شور کو کہا ہے کہ اگر لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں تو کچھ تم لے دے کے کام چلاؤ، کچھ تم اپنے حقوق معاف کر دو، کچھ باتوں سے تم پیچھے ہٹ جاؤ. اور عورت کو کہا ہے کہ تم کیا کرو، کچھ باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤ جن باتوں میں لڑائی جھگڑے ہیں. تو اس طرح آپس میں صلح ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگر تم دونوں کے درمیان. فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا نفسوں کو بخل پر. نفس کے اندر بخل، اللہ فرماتے ہیں کہ نفسوں کے اندر یہ جتنے بھی انسانیت تو ان میں بخل ہے. حاضر کیا گیا نفسوں کو بخل پر. عورت کہے گی کہ میں نے اپنا کوئی حق نہیں معاف کرنا، مرد کہے گا میں نے اپنا کوئی حق، کیونکہ بخل اللہ فرما رہے ہیں کہ نفسوں کے اندر کیا ہے؟ بخل ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنے حقوق نہیں معاف کرتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح عورت کہے گی میں نے اپنے حقوق نہیں معاف کرنے، مرد کہے گا میں نے اپنے حقوق نہیں معاف کرنے، تو اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، فساد، بدمزگی ہوگی. ٹھیک ہے. حالات اور خراب ہوں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ حقوق وہ اپنا معاف کرے اور کچھ یہ معاف کرے اور صلح کی طرف جائے. فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا جانوں کو بخل پر. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے کیا ہے؟ باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا. دیکھیں 4 بیویوں تک نکاح کرنا جائز ہے. ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان 4 کے ساتھ، ایک کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے. 4 تک ایک مرد کے لیے اجازت ہے، 4 شادیاں کرنے کی، 4 نکاح کرنے کی. لیکن حکم اس کے لیے ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ 4 کے ساتھ کیا کرے؟ پھر انصاف کرے. ٹھیک ہے. 4 کے ساتھ کیا کرے؟ انصاف کرے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ٹھیک ہے. اگر نہیں انصاف کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، 11. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے ساتھ جو ہے، لونڈیوں کے ساتھ جو آپ نے انصاف کیا. 24 گھنٹے ایک دن ایک عورت کو، بیوی کو دیتے تھے، پھر جو اگلا دن اگلے 24 گھنٹے دوسری بیوی کو دیتے تھے، اگلے 24 گھنٹے تیسری بیوی کو. انصاف کرتے ان کے لباس میں، ان کی خوراک میں. ٹھیک ہے. تمام تر چیزوں میں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے ساتھ انصاف کرتے تھے. امت کو بتایا کہ میں 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں رکھ کر انصاف کر سکتا ہوں. تو اگر آپ نے رکھنی ہے تو آپ کے لیے تو 4 سے بڑی اجازت نہیں ہے، وہ تو نبی کی خصوصیت تھی 9. لیکن آپ لوگوں کے لیے 4 کی اجازت ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح انصاف کرنا ہے. تو وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، یا اللہ کہ جو میرے اختیار میں ہے تو میں نے تو اس میں انصاف کر لیے، جو میرے اختیار میں ہے کہ میں فل ٹائم دیتا ہوں ہر بیوی کو. باقی جو میرے اختیار میں نہیں ہے تو مجھے اس پر ملامت نہ کر. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبی محبت تھی نا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. طبی جو میلان تھا، تو یہ دل جو ہے یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو پھر فرمایا کرتے تھے یا اللہ جو میرے اختیار میں، میں لباس میں، خوراک میں، وقت بھی پورا سب کچھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جو میرے اختیار میں ہے اس میں تو میں انصاف کر رہا ہوں. باقی جو یا اللہ میرے اختیار میں نہیں ہے، دل میرے اختیار میں نہیں ہے، تو یا اللہ اس میں تو مجھے ملامت نہ کر. تو اس لیے تو اگر 4 عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ انصاف کے ساتھ پیش آئے. ایک کے ساتھ 2 کے ساتھ کر سکتا ہے انصاف، تو ٹھیک ہے. نہیں تو پھر وہ میں آپ کو واقعہ سناؤں. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے پاس مرید آیا تو اس نے 2 تربوز لے کے آئے، تربوز 2. اور انہوں نے کیا حضرت یہ، تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ چھری لے آؤ. ان کی 2 بیویاں تھیں اشرف علی تھانوی صاحب کی، اولاد کوئی نہیں تھی. تو فرمایا 2 چھریاں لے آؤ. جب انہوں نے چھریاں لائی تو انہوں نے ہر تربوز کو کیا کیا؟ کاٹا. 2 حصے کیے.
تو پھر اس کو مکس کیا، ایک یہاں سے اٹھایا اور دوسرا وہاں سے اٹھایا، اور کہا کہ اس کو شاپر میں ڈالا، اور پھر جو ہے جو اس کو کاٹا تھا اور اس کو کاٹا تھا، اس کے ایک ایک حصے کو اس کے ساتھ ملا کر، تو انہوں نے کہا حضرت مرید نے کہا کہ 2 تربوز میں اسی لیے لایا تھا، مریدین کو پتہ تھا کہ 2 بیویاں ان کی، تو تاکہ آپ ایک ایک کو دے دے، دوسری کو دے دے۔ تو فرمایا کہ اپنے مرید سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک تربوز میٹھا ہو اور ایک میٹھا نہ ہو، اور میں ایک بیوی کو دے دوں اور دوسری بیوی کو دے دوں تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو جائے، تو اس لیے میں نے مکس کر دیا ہے، ایک ٹکڑا ادھر سے لیا اور ایک اس کو دیا، تو یہ ایک بیوی کو دے دوں گا اور دوسرا۔ تو اتنا یہ علماء جو ہے اگر یہ بیویاں رکھتے بھی تھے اور ابھی بھی رکھتے ہیں تو یہ انصاف اس حد تک کرتے تھے، اور جو چیز بھی لاتے تھے اسے تولتے تھے۔ کنڈا رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں اشرف علی تھانوی صاحب نے، اس کو تولتے تھے اور تول کے حساب سے بیویوں کو دونوں کو تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ انصاف بہت جو ہے کم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب نئی شادی کرتے ہیں پچھلی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر تم اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھ سکو گے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص کرو، مطلب یہ ہے کہ تم طبی طور پر، یہ طبی طور پر مراد ہے، طبی محبت جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے ساتھ بھی اتنی محبت کرو دلی جتنی دوسری کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ تم، اللہ فرمایا تم اس کی استطاعت ہوگا اسی طرح کہ مطلب ایک 2 بیویاں 3 بیویاں تو ایک کے ساتھ دلی محبت زیادہ ہوگی، تو اللہ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل رکھ سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص کرو، فلا تمیلوا، اللہ کے فرمان فلا تمیلوا، پس تم نہ جھکو، کل المیل، پوری طرح جھکنا، فتذروها، تاکہ تم چھوڑ دو اس عورت کو، کالمعلقہ، جیسے لٹکی ہوئی، کہ نہ آسمان میں نہ زمین، درمیان میں لٹکی ہوئی، اس کو لفٹ ہی نہ دو، بالکل اس کے ساتھ ملو بھی نہیں، اس کو لفٹ، فرمایا ایسا مت کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم آپس میں صلح کے ساتھ رہو گے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا اگر یہ صورتیں نہیں ہو سکتی، صلح نہیں ہو سکتی، بالکل آخری سٹیج ہے، نوبت یہاں تک آ گئی ہے تو کہ بس آخری سٹیج ہے، فرمایا ٹھیک ہے پھر تم طلاق، اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو طلاق جو ہے یہ جائز ہے اور مباح چیزوں میں سے ہے، لیکن مباح چیزوں میں سے جو ہے یہ سب سے جو ہے وہ چیز ہے، تو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق نہ ہو، لیکن اگر بالکل آخری سٹیج ہو تو پھر طلاق آخری حال یہی ہے۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو یغن اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعتی ہی، وسعت کے مطابق، اللہ رب العزت طرح کر لے گا۔ فرمایا اگر بالکل آپ دونوں کی نہیں بن رہی ہے، نہیں آ رہی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو، مرد کو کہا کہ تم طلاق دے دو، تو اللہ رب العزت پھر کیا کرے گا، مرد کو دوسری بیوی دے دے گا اور اس کی بیوی کو دوسرا خاوند دے دے گا۔ وہ فرمایا وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے واسعاً، وسعت رکھنے والا، حکیماً، حکمت، اللہ کے تمام فیصلے حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔